السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا قرآن میں فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے, اور فرشتوں کے سامنے کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو انسان کو ایک جو ٹائٹل ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہتے تم بہترین امت ہو. تو ایک فرمایا یہ میرا خلیفہ ہے, میں خلیفہ ہے انسان کو میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, اسے زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم بہترین امت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے, اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تم بہترین امت ہو. تمام امت میں بہترین امت کیوں ہے بہترین امت؟ کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اب یہ دو ٹائٹلز انسان کو مل گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خلیفہ ہے, بہترین امت میں ہے. اگر یہ دو ٹائٹلز کو ہم سنبھال لیں, جو حق ادا کرنا ہے وہ سنبھال لے گا, انسان جو ہے اس کو سنبھال لے گا, بندہ جو ہے اس کو سنبھال لے گا, اس کا حق ادا کر لے گا, تو اس کا مقام جو ہے نا فرشتوں سے بھی افضل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھیں گے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی رکھیں گے اگر یہ ٹائٹلز کو سنبھال لے گا. جو اس کا حق ادا کرنا ہے اگر حق ادا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے اس سے راضی رہیں گے, اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے, اور اس کا مقام فرشتوں سے بھی افضل رہے گا. اگر یہ ٹائٹلز کو نہیں سنبھالے گا, جو کام دیا گیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا گیا بہترین امت ہو کہ نیکی کی دعوت دیتے ہو, برائی سے رکھتے ہو, اگر یہ کام نہیں کریں گے, ٹائٹل کا جو حق ہے حق ادا نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانور ہے. جانور نہیں, جانور سے بھی بدتر ہے, کیونکہ جانور تو بھی میری فرمانبرداری کرتے, میرا ذکر کرتے. اگر یہ ٹائٹل کو نہیں سنبھالے, اس کا حق ادا نہیں کرے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جانور ہے. جانور نہیں, جانور سے بھی بدتر ہے. تو اگر ہم یہ ٹائٹل کو, جو ٹائٹل کہا گیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کہا گیا ہے, اگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے, جو ٹائٹل انسان کو ملا ہے, جو بندے کو یہ ٹائٹلز ملے ہیں, اگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے, اس کو نہیں سنبھالیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جانور سے بھی بدتر. اگر سنبھال لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہیں گے, اس کو محبوب رکھیں گے, اور اس کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے. سنبھالے گا تو فرشتوں سے افضل رہے گا, اگر نہیں سنبھالے گا تو اس کا جو حال رہے گا, اس کی جو اللہ کی نظر میں کیا ہے جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو کیا ٹائٹل ملا کہ خلیفہ بنا کے بھیجا گیا, اور بہترین امت کا لقب ملا کہ تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اب یہ خلیفہ کا ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی. جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے, خلیفہ. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں نیکی کی دعوت تو دینے کی ضرورت نہیں ہے, برائیوں سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو کوئی اور ہے. ہم یہ اپنے ذہنوں سے اپنے طریقے بنا لیے, ہم اپنا دین بنا لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا بہترین امت ہو. تم بہترین امت کیوں ہو؟ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں کو روکتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی تو ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو کوئی اور مقرر ہے. یہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بہترین امت, تم بہترین امت ہو. اگر اس پہ قائم رہیں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, برائیوں سے روکیں گے, تو اس پہ قائم رہیں گے, تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمیں لقب ملا ہے اس پر برقرار رہیں گے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے جانور سے بھی بدتر ہے. اب نیکی کی دعوت بول دو, پہلے اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دینا, اپنے آپ کو سدھارنا ہے, پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے. نہیں بھائی آپ نیکی کی دعوت سے کیا ہوتا, برائیوں سے روکنے سے کیا ہوتا. اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں اپنی کتاب میں جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کوٹ کرتے. آپ فرماتے, صحابہ فرماتے اگر تم نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے.
اب یہ اجر بتا رہے، پہلے تو اجر بتاتے کہ اگر تم نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھے گا. یعنی اگر تم یہ ٹائٹل پہ قائم رہو گے، بہترین امت کا جو ٹائٹل اس پہ قائم رہو گے، نیکی کی دعوت دو گے، برائیوں سے روکو گے، اگر اس پہ قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. تو ہم دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر مہربان رہے، تو ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں. پہلے اپنے آپ کو دیں، پھر گھر والوں کے دیں، دوسروں کو نہیں، پہلے اپنے آپ کو دینا ہے پہلے. پھر صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر تم یہ کام کرو گے، نیکی کی دعوت دو گے، برائیوں سے روکے، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم بھی کرے گا اور تمہیں اپنی پناہ میں رکھے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا. پھر آگے صحابہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی نیکی کی دعوت نہیں دو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے، نہ نیکی کی دعوت دو گے اور برائیوں سے روکو گے، یہ دعوت نہیں دو گے، یہ کام نہیں کرو گے، اپنے آپ کو بھی نیکی کی دعوت نہیں دو گے، اپنے آپ کو بھی برائیوں سے نہیں بچاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمرانوں کو جو ہے نا مقرر کر دے گا. یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمرانوں کو جو ہے نا مقرر کر دے گا. اور وہ ظالم حکمراں کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے اور تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے. کیوں؟ تم نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائیوں سے نہیں روکتے. اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمراں، اب جو ظالم حکمراں ہم پر جو ہے نا مسلط ہو چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا خود اپنا عمل ہے. ہم نیکی کی نہ دعوت دیتے نہ برائیوں سے روکتے، نہ اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دیتے نہ دوسروں کو دیتے، نہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں نہ دوسروں کو، گھر والوں کو بچاتے. تو اس سے کیا ہے؟ صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ظالم حکمراں مقرر کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور وہ ظالم حکمراں ایسے ہوں گے کہ تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، ادب نہیں کریں گے اور تمہارے چھوٹوں پر جو ہے نا شفقت نہیں کریں گے. اور یہ جب یہ چلتا رہے گا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ چلتا رہے گا تو تمہارے جب نیکوکار جب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول نہیں کریں گے. مطلب جب یہ ظالم حکمراں جو ہے نا مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے عمل سے کہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، برائیوں سے نہیں روک رہے، تو یہ جو تمہارے نیکوکار بندے ہیں اگر یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں قبول کرے. تم اگر توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری وہ استغفار کو قبول نہیں کرے گا، اور تم اللہ کی مدد کے لیے پکارو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائیوں سے نہیں روکتے. یہ اللہ کے صحابہ کرام فرما رہے ہیں اگر تم یہ کام کر لو، یہ ٹائٹل کو سنبھال لو، کنتو خیر امتی، تمہیں بہترین امت بنایا گیا، اگر اس ٹائٹل کو سنبھال لو گے تو تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہو گے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت میں رکھے گا. اگر ٹائٹل کو نہیں سنبھالو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظالم حکمراں کو جو نا مسلط کر دے گا. وہ تم پر رحم نہیں کریں گے، ظلم کریں گے، تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، تمہارے نیکوکاروں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہارے جو ہے نا استغفار کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اور جب مدد کے لیے پکارو گے تو تمہیں جو ہے نا کوئی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا یہ کام چھوڑ دی. تو یہ انجام ہے. جب ہم کیا سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ ہر ایک کو کرنا ہے. یہ کام جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. کنتو خیر امتی، تمہیں بہترین امت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے. تو یہ سب سے پہلے دعوت اپنے آپ کو دینا ہے، اپنے گھر والوں کو دینا ہے. نیکی کی دعوت اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے گھر والوں کو سدھارنا ہے، پھر باہر کی بات کرنا ہے. حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب بھیجا، اور وہ قوم پر جس پر عذاب بھیجا جا رہا تھا اس میں 40,000 نیکوکار بندے تھے. اور وہ نیکوکار بندوں کے اعمال اس طرح تھے، حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نیکیوں کی طرح ان کی نیکیاں تھیں. اتنے نیکیاں کرنے والے، اتنے بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے، مگر عذاب آ رہا ہے. تو عذاب کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا گیا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان پر عذاب اسی لیے آیا کہ وہ اللہ کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے. اللہ کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے. دیکھیں آپ نے، حالانکہ نیکوکار ہے مگر اللہ تعالیٰ بدکاروں کے ساتھ ان کو بھی عذاب دے رہا. کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے غصہ نہیں کرے، نیکی کی دعوت نہیں دی اور برائیوں سے نہیں روکے. ان کا عمل ہے، مطلب خود عمل کر لیتے تھے، سمجھتے تھے بس کافی ہے. تو بات کیا ہے؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی اپنے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کو بھی جو ہے نا سدھارنا ہے. ہم بھی نیکی کی دعوت اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے. یہاں بتایا ہی جا رہا ہے 40,000 نیکوکار ہے، ان کے اعمال نیکیاں انبیاء علیہ السلام کی طرح بتائی گئی حدیث میں، اور عذاب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟
اللہ کے لیے غصہ نہیں کرے, نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائیوں سے نہ رکھتے, یہ ان کا عمل. یوشع بن نون رحمت اللہ علیہ, آپ پر وہی اترتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کے 40,000 عابدوں پر اور 60,000 بدکاروں پر جو ہے نا عذاب بھیج رہا ہوں. 1,00,000 بندے ہیں تو 1,00,000 پر عذاب ہو رہا ہے, اس میں 40,000 نیکوکار ہیں, 60,000 تو بدکار ہے ہی ہے, مگر اس میں نیکوکارا بھی ہے 40,000. اب موسیٰ علیہ السلام کو بات پتا چلی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے باری تعالیٰ, یہ گناہگار بدکار بندے تو سمجھ میں آتے ہیں, مگر تو یہ عذاب یہ نیکوکار بندوں پر کیوں دے رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے موسیٰ, یہ جو نیکوکار بندے ہیں اللہ کے لیے ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے, جو بدکار ہیں ان سے ناراضگی اظہار نہیں کرتے تھے اللہ کے لیے, اور یہ وہ ہے نیکوکار بندے جو یہ بدکاروں کے ہم پیالے اور ہم نیوالے, یعنی ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کے ساتھ ہنستے اٹھتے بیٹھتے. دیکھا آپ نے, نیکوکار بندے ہیں مگر اللہ کا عذاب کیوں ہے کہ یہ ان کے ہم پیالے اور ہم نیوالے, ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, ان کے ساتھ ہنستے ہیں اور اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوتے, ان سے اللہ کے لیے ناراض نہیں ہوتے. یہ عمل کی وجہ سے انہیں کیا کہا گیا, ان پر اللہ کا عذاب آیا. یہاں پر بھی کیا ہے, پچھلی حدیث میں بھی کیا بتایا گیا کہ اللہ کے لیے غصہ نہیں کرے. یہاں پر کیا ہے, اللہ کے لیے ان سے ناراض نہیں, یعنی اللہ کے لیے اگر عمل نہ ہو, اللہ کے لیے اگر دوستی نہ ہو, اللہ کے لیے دشمنی نہ ہو, اللہ کے لیے نصیحت نہ ہو, اللہ کے لیے واز نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو عذاب بھیجوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا فرمایا کہ خلیفہ کون ہے, جو نیکی کی دعوت دیتا ہے بندہ اور برائیوں سے روکتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا, حضرت انس رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ تمام نیکیوں پر عمل نہ کر سکے تو کیا وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ تمام برائیوں سے نہ بچ سکے تو کیا وہ برائی سے بچنے کی دعوت دے سکتا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں, اگر تم تمام نیکیوں پر عمل بھی نہ کرو تو تم نیکی کی دعوت دیا کرو. اگر تم تمام برائیوں سے بھی نہ بچ سکو تو بھی تمام برائیوں سے بچنے کی دعوت, یعنی برائی سے بچنے کا حکم دیا کرو. اب یہاں پر بتایا گیا کہ تمام نیکیاں نہیں کر رہے, مگر حکم ہے کہ نیکی کی دعوت دینا ہے. تمام برائیوں سے نہیں بچ رہے, مگر حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم روکو برائیوں سے لوگوں کو. اپنے آپ کو بھی روکنا ہے, دوسروں کو بھی روکنا ہے. اب ہم کیا کریں, ہم اسکیپ بنا لیے, ہم بول رہے ہیں نہیں بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, میں تمام اعمال کر کے ہی میں جو ہے نا دعوت دوں گا. یہ ہم نے اپنی ذہنوں سے اپنے جو ہے نا اپنا دین بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تم اعمال کرتے کرتے, نیکیاں کرتے کرتے بھی جو ہے نا اپنی دعوت دیو. ہم بول رہے ہیں نہیں بھائی اعمال کر کے جو ہے نا تمہیں دعوت دوں گا, اعمال کر کے جو ہے نا لوگوں کو نصیحت کروں گا. جب ہم اعمال جو کر رہے ہیں, ہمیں کیا گارنٹی کہ ہم اعمال پورے کر لیں اور ہم باقی رہیں گے زندگی میں, ہماری زندگی رہے گی یا نہیں, ہمیں کیا گارنٹی ہے؟ تو بات کیا ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہمیں نیکیاں کرنا ہے, ساتھ میں کرتے کرتے بھی نصیحت بھی کرنا ہے, واز بھی کرنا ہے, نیکی کی دعوت بھی دینا ہے. ہمیں برائیوں سے بچنا بھی ہے, کرتے کرتے دوسروں کو بھی روکنا ہے, خود اپنے آپ کو بھی رکھنا. تو نیکی کی دعوت بھی دینا ہے, برائیوں سے بچنا بھی ہے. نیکی کی دعوت خود کو بھی دینا ہے, نیکی کی دعوت دوسروں کو بھی دینا ہے, برائیوں سے بچنے کی حکم دوسروں کو بھی دینا ہے, اپنے آپ کو بھی دینا ہے. ہم اسکیپ بنا لیے کہ نہیں بھائی تمام اعمال کریں گے, پھر اس کے بعد نیکی کی دعوت دیں گے. نیکی کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں, اگر تم تمام نیکیاں بھی نہ کر سکو مگر تم نیکی کی دعوت دیا کرو, تمام برائیوں سے نہ بچ سکو مگر لوگوں کو حکم دیا کرو برائیوں سے روکو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں. اب اور ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نا لوگوں کے کچھ بندے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ان کے جو ہے نا ہونٹوں کو آگ کی خینچی سے کترا جا رہا ہے, ان کی زبانوں کو ہونٹوں کو آگ کی خینچی سے کٹا جا رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے نا آگ کی خینچی سے کترا جا رہا ہے, جن کے ہونٹوں کو آگ کی خینچی سے کترا جا رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو واز نصیحت تو کرتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. واز کرتے تھے, نصیحت نہیں کرتے تھے, مگر واز کرتے تھے, نصیحت نہیں کرتے, مطلب واز کرتے نصیحت کرتے تھے مگر عمل خود نہیں کرتے تھے. عمل خود نہیں کرتے تھے, نصیحت تو کرتے تھے, تو ان کی سزا کیا ہوئی, ان کی ہونٹوں کو زبانوں کو جو ہے نا آگ کی خینچی سے کترا جا رہا. یہ کون لوگ ہیں, واز نصیحت کر رہے ہیں مگر خود عمل نہیں کر. اب ہم کیا بول رہے ہیں, اب یہ حدیث سن کے کیا بول رہے ہیں, نہیں بھائی دعوت دیے تو جو نا لوگوں کو بتائے تو جو نا خود عمل کرنا پڑتا.
یہ دعوت ہمیں جو نیکی کی دعوت ہے، جب ہم بولیں گے دوسروں کو تو خود یہ توجہ ہو کر بتائے لوگوں کو کہ یہ میں اپنے آپ کے لیے بول رہا ہوں، کوئی نیکی کی بات میں کر رہا ہوں تو اسی لیے کر رہا ہوں، اس کو بھی میں بتاؤں گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نیکی کی دعوت دو، تم تمام نیکیوں پر عمل نہ کرو تو بھی تم نیکی کی دعوت دیا کرو. تو جب تم یہ دوسروں کو بتاؤ گے، اس بات پر توجہ کرو گے کہ میں یہ اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں، اس کو بھی بول رہا ہوں، اپنے آپ کو پہلے رکھے کہ میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں. تو یہ جب اپنے آپ کو بولیں گے دوسروں کو بھی بولیں گے تو یہ اپنے آپ کو پھر نفس پر ملامت کریں گے کہ یہ تو دوسروں کو بھی بول رہا ہے، پھر خود عمل کیوں نہیں کرتا. جب لوگوں کو بولیں گے تو عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ورنہ کیا ہوگا، ہماری نیت ہی یہ ہے کہ میں صرف لوگوں کو بولوں گا تو ہمارا حال بھی اسی طرح ہوگا، ہمارا حال اسی طرح ہوگا. کیا ہے ان کا حال؟ کیا ہوا؟ ان کو آگ کی خینچی سے قطرہ گیا. ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ میں جو نا عمل کروں. ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جو دوسروں کو بولے ہم خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے لیے بولنے کے لیے کریں، ہم دوسروں کو سدھارنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کا محاسبہ کر کے پھر دوسروں کو بولنا ہے. مگر دوسروں کو اس لیے بولنا ہے کہ بولتے بولتے پھر ہم اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنے نفس کو بول سکیں گے کہ یہ تو دوسروں کو بول رہا ہے تو خود عمل کیوں نہیں کرتا. یہ بولتے بولتے اپنے آپ کو بھی نصیحت کر سکیں گے کہ بھائی تو دوسروں کو بول رہا ہے، خود عمل کیوں نہیں کر رہا. تو نیکی کی دعوت بھی دینا ہے، روکنا نہیں ہے، کام رکنا نہیں ہے. نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، برائیوں کو لوگوں کو روکنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا. مگر نصیحت واز کرتے رہنا ہے اور عمل خود بھی کرنا ہے، دو بھی کرنا ہے. ہم کیا کریں، نہیں میں عمل کرے بات سے کرتا ہوں، یہ ہم نے اپنے ذہنوں سے اپنے فہم سے بتانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا ہے، بہترین امت کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا؟ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ امت کے جو ٹائٹل کو لینا ہے، یہ ٹائٹل ہم نے لینا ہے تو ہمیں نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے نیکی کی دعوت. اب نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو، یہ نیکی نہیں ہے. ہم نیکی کیا ہے ایسا بنا لی، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے. مگر اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ پر ایمان رہو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اصل نیکی ہے. یہ ایمان کی نیکی ہوگی تو تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کرے گی. یہ ایمان کی نیکی ہوگی تو تمام اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی قبول ہوگی. یہ اصل نیکی ہے. اب یہ نیکی کی دعوت سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. یہ ایمان کی نیکی کی دعوت دیتے تھے. کسی کو مسلمان بنانا ہے تو کیا کرتے؟ کلمہ پڑھاتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمانی کلمہ، اس سے ایمان آتا. تو یہ سب سے پہلے نیکی کی دعوت اپنے آپ کو دے. اب ہم کیسے کریں کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، اور ہمارے پاس جو ہے امانت ہے. اب یہ اپنے آپ کو دعوت دینا، اپنے آپ کو کہنا کہ میں مالک نہیں، میں مالک نہیں. کون ہے مالک؟ الا اللہ، اللہ ہی مالک. اپنے آپ کو نصیحت کرنا، میں محتاج ہوں. یہ اپنے آپ کو کہنا کہ میں محتاج ہوں، یہ اپنے آپ کو دعوت دینا. دوسروں کو بھی کہنا، مگر اپنے آپ کو پہلے سدھارنا کہ میں محتاج ہوں. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میں اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. مالک کو ضرورت پوری، کون ضرورتوں کو پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پوری کرے. تو یہ لا الہ الا اللہ کی جو سب سے پہلے کیا دعوت دینا ہے، نماز کی دعوت نہیں دینا. سب سے پہلے روزہ، زکوٰۃ، حج کی نہیں دینا، پہلے ایمان کی دعوت دینا ہے. پہلے ایمان سدھرے گا تو ایمان کی نیکی اصل نیکی ہے. مطلب یہ نیکی اصل اس لیے کہا گیا کہ یہ نیکی ہوگی تو تمام نیکیاں ہوگی. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ نیکی پہ ڈیپینڈ ہے تمام نیکیاں. یہ نیکی ہوگی تو نماز ہوگی، یہ قبول ہوگی. یہ نیکی ہوگی تو روزہ نیکی جو ہوگی قبول ہوگی. یہ نیکی ہوگی تو زکوٰۃ اور حج بھی قبول ہوگی. ہم یہ نیکی کو چھوڑ کر اپنے ذہنوں سے جو نا نیکیاں بنا لی کہ یہ اس کی دعوت دے دو، اس کی دعوت. پہلے یہ نیکی تمام انبیاء علیہ السلام کی جو نا سنت یہ پہلے ایمان کی دعوت دیتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کنتو خیرا، تم بہترین امت ہو، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تو سب سے پہلے کیا دعوت دینا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ مالک ہے، میرے پاس جو بھی امانت ہے اللہ مالک ہے میرے پاس. اور 100 مرتبہ روز پریکٹس کرنا ہے. پھر پریکٹیکلی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ مالک ہے، میرے پاس جو بھی امانت ہے. ابھی اپنے آپ کو بولنا ہے کہ میں مالک نہیں، میرے پاس جو ہے اللہ کی امانت ہے. یہ جو بھی ہے میرے پاس اللہ اس کا مالک ہے، میرے پاس امانت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے لے، جب چاہے جب دے، اس کی مرضی. مالک کی مرضی ہوتی. میرا اگر ہوتا تو میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیتا، کیونکہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا، اللہ کی امانت ہے. تو اللہ کی جب یہ اپنے آپ کو احساس کرائے گا کہ یہ میرے پاس جو بھی امانت ہے، جب دل میں تصدیق بات ہو جائے گی تو مالک کے منشا کے تحت اس کو استعمال کرے گا. بندہ گناہوں سے بھی بچے گا اور وہ نیکوکاروں میں شامل ہو جائے گا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا یہ بول رہے ہیں نہیں بھائی نیکی کی ضرورت کیا ہے بھائی، میں اپنے آپ میں عمل کر لیتا ہوں. اپنے آپ پہ عمل کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے. وہ لوگوں کا عذاب کیا ہے کہ جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے، برائیوں سے نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ظالم حکمراں مقرر کر دیے ان کے اوپر.
اور उनकी जो है ना नेकियों कारण की बंदों की दुआ भी कबूल नहीं करी अल्लाह ताला। क्यों? नेकी की दावत नहीं देते, बुराइयों से नहीं रोकते। तो नेकी की दावत सबसे पहले नेकी ईमान, असल नेकी सबसे बड़ी नेकी ईमान। अब वही हम सीखने बैठे, वही हमें उस पर वक्त लगा रहे हैं। ये औलिया अल्लाह की महफिल हमें मिली कि अल्लाह मालिक है, ये सीखना है। अल्लाह मालिक है, दिल में तस्दीक करना है। अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह गनी है, अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरी करता है। ये बात दिल में उतार लेके यहाँ से जाना है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह जितना हम सीखेंगे उतना हम उतार सकेंगे। तो नेकी की दावत अपने आप को देना है, घर वालों को देना है कि अल्लाह ताला मालिक है, मेरे पास अमानत है। ये सबसे बड़ी नेकी है। ये सबसे बड़ी नेकी पे हमें मेहनत करना है, इस पर इल्म दीन हासिल करना है। इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह से ये ईमान आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह से हम ये सीख सकते हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हमें मानना है, इसे जानना है, फिर देखना है। तो ये सबसे बड़ी नेकी अल्लाह ताला के पास। ये नेकी होगी तो तमाम नेकियां अल्लाह ताला कबूल करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खलीफा कौन है? जो अल्लाह का बंदा कौन है? वो खलीफा है जो नेकी की दावत देता है, बुराइयों से रोकता है। तो ये दावत हमें देना है कि अल्लाह मालिक है, अपने आप को भी देना है, अपने घर वालों को भी देना है। फिर जब हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपने घर वालों को सुधार लेंगे, फिर दूसरों को भी दावत देते रहना कि अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह मालिक ऐसा है, अल्लाह हमारी जरूरतों को ऐसी पूरी करता है, अल्लाह हमारी हाजतें ऐसी पूरी करता है, अल्लाह ऐसा मालिक है, हमारी जो ना हर हाजत को जानता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी जरूरतों को पूरी कर सकता है, हमारे हर काम को, हमारी हर मुसीबतों को दूर करता है। कौन है वो? अल्लाह ताला है। ये मालिक है, हमें जानना है। हम माने ला इलाहा इल्लल्लाह, हम जबान से पढ़ लिए, मगर इसको दिल में उतारना है कि अल्लाह मालिक। अब ये नेकी, बड़ी नेकी को हमें हासिल करना है। हम ये बड़ी नेकी छोड़कर साइड में रखकर हम बोल रहे नहीं भाई अब कलमे की जरूरत नहीं है, नमाज रोजा ज़कात ले लो भाई, ये काफी है। ये नेकी ना होगी तो ये नमाज रोजा ज़कात मुंह पे मार दिया जाएगा। ये बड़ी नेकी असल है। ये बड़ी नेकी अल्लाह ताला के पास जो है ना, बड़ी नेकी अल्लाह ताला के पास कबूलियत का दर्जा ये होगी तो तमाम नेकी अल्लाह ताला कबूल करेगी। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ये बात बताने के अल्लाह मालिक है, अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह जरूरतों को पूरी करता है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब ये सुन्नत को हम छोड़कर हम अपने ज़हनों से अपना दीन बना ली। नहीं भाई नमाज के जो ना प्रोग्राम हो, नमाज की बेशक नमाज सिखाना है, बेशक रोजा सिखाना है, हज ज़कात जो मसाइल सिखाना है, सीखना भी है, मगर ये कब कबूल होंगे? ये कबूल कब तब होंगे जब ये नेकी, जो ईमान की नेकी वो हमारा दुरुस्त होगा। ये ईमान होगा तो अल्लाह ताला कबूल करेगी, क्योंकि ये तमाम नेकियां ईमान के मोहताज है, ईमान पर डिपेंडेंट है। ईमान होगा तो ये तमाम आमाल अल्लाह ताला कबूल करेगी, वरना ईमान ही नहीं है, ये कितने भी हम जो है ना नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात हज कर लो, ये अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला रिजेक्ट कर दे। हम अपने ज़हनों से बना ली। तो नेकी की दावत क्या करना है? बुराइयों सबसे पहले क्या करना है? बुराइयों से रोकना है कि बंदों को ये हमें अपने अंदर ये डालना है कि दाखिल करना है, तस्दीक करना है कि अल्लाह ताला मालिक है। हम कलमे में ये सीखना और हमारे पास जो कुछ है अमानत है। हम जबान तक है हमारे पास ये, अब जबान से हमें दिल में भी उतारना है कि अल्लाह ताला मालिक। हम पिछले तमाम लेक्चर से ये सीख रहे हैं कि अल्लाह ताला मालिक है। अल्लाह मालिक है तो कैसा है? अल्लाह क्या करता है? मालिक ऐसा है कि मिल्क की हाजतों को पूरी करता है, मिल्क की हिफाजत करता है, ऐसा मालिक है, और उसके तमाम हाजतों को जानता है, ऐसा हमारा मालिक है। तो ये नेकी की दावत देना, बुराइयों से रोकना, ये क्या है? उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम बुराइयों से रोकते हो, नेकियों की दावत देते हो। और हदीस शरीफ में आया, नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो जिहाद करते हैं कुफार से, मुशरिकीन से, क्या इससे भी हटकर कोई और जिहाद है? हम जो कुफार से, मुशरिकीन से लड़ते हैं जंगों में, इससे बढ़कर, इससे हटकर भी कोई अलग जिहाद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि ये वो मुजाहिदीन है, यानी वो जिहाद करने वाले मुजाहिदीन हैं जो जमीन पर जिंदा है। अब उनका डिस्क्रिप्शन बता रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मुजाहिदीन है, दूसरे जो जिहाद है उनकी जो है ना तारीफ फरमा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये वो मुजाहिदीन है जो जमीन पर जिंदा है, ये जमीन पर चलते हैं, जमीन पर फिरते हैं, ये खाते हैं, पीते हैं, और अल्लाह ताला इन पर फख्र फरमाते हैं। और ये जो शोहदा, जो शहीद कुफार मुशरिकीन से लड़कर शहीद हुए, उनसे बढ़कर इनका मुकाम है, और अल्लाह ताला इन पर फख्र फरमाते हैं, और जन्नत इनके लिए आरास्ता है। जिस तरह बीवी शौहर के लिए तैयार होती है, उसी तरह जन्नत इनके लिए आरास्ता होती है। कौन लोग हैं? ये मुजाहिदीन हैं, अल्लाह ताला इन पर फख्र फरमा रहे हैं, और जन्नत इनके लिए आरास्ता है जिस तरह बीवी शौहर के लिए तैयार होती है, और अल्लाह ताला इन पर फख्र फरमा रहे हैं। ये जमीन पर जिंदा है, चलते हैं, इनका मुकाम शहीद, जो कफार से, मुशरिकीन से लड़कर शहीद हुए, उनसे भी बढ़कर है। तो अब इनकी जो अमल है क्या है? ये अमाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नेकी की दावत देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं।
ان کے اعمال ہے. اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں. ان کا اعمال کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. ان کا مقام وہ شہید جو جنگوں میں لڑ کر شہید ہوئے ہیں کفار سے مشرکین سے، ان سے بھی بڑھ کر ان کا مقام ہے. اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں اور جنت ان کے لیے آراستہ ہے، انتظار میں. تو یہ کیا مقام والے؟ یہ نیکی کی دعوت دینے والے. یہ اللہ کے پاس بڑا مقام ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا. تو اپنے آپ کو ہم دے ایمان سیکھے، اپنے آپ سے جو نا دوستی کرے، اپنے آپ سے پہلے دشمنی کرے، اپنے آپ سے دوستی کرے کہ تو کہے اپنے آپ کو، کہ نفس کو کہے کہ اگر تو اللہ کی فرما برداری کرے گا تو ہماری دوست، اگر فرما برداری نہیں کرے گا تو نافرمانی کرے گا تو ہماری دشمن، میں دیکھ لوں گا. تو یہ ہم اپنے آپ کو دعوت دے کہ اللہ مالک ہے، یہ سیکھے. اب اپنے آپ سے دوستی اور اپنے آپ سے دشمنی کرے، اگر اللہ کی فرما برداری کرے تو دوستی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے تو دشمنی کرے اپنے آپ سے. اور نیکی کی دعوت دے، برائیوں سے روکے، اپنے آپ کو روکے. سب سے پہلے اپنے آپ کو روکے، سب سے پہلے اپنے آپ کو. باہر پڑوسیوں کو تو درس دینے کی پہلے دوسری بات، پہلے اپنے آپ کو ہم رکھے کہ میں کیا کہاں پر کھڑا ہوں. اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے، ہم اپنا کیلکولیشنز کرے کہ ہم زندگی میں کدھر ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے نا دعوت دے کہ میں مالک نہیں، میرے پاس جو بھی ہمارے کلمہ سیکھنا ہے، ہمیں کلمہ خود سیکھنا ہے، اس پر محنت کرنا ہے، اس پر ٹائم لگانا ہے، اپنا وقت لگانا ہے، اپنا جان لگانا ہے، اپنا جو مال لگانا ہے. کس میں؟ کلمہ سیکھنے کے لیے. کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلا یہ سیکھنا ہے کہ میں مالک نہیں. ہم کلمے میں کریں گے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہمارے پاس جو بھی امانت. اب یہ بات سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا پریکٹس کرنا پڑتا ہے. یہ بات دل میں اتارنے کے لیے جتنا پریکٹس کریں گے اتنا تصدیق ہوگا، اور جتنا تصدیق ہوگا تو ہمیں جو ہے نا تمام پریشانیاں نکلتی ہوئی نظر آئی. اگر یہ تصدیق نہیں ہوگا، صرف زبان تک رہے گا، تو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہمیں پہاڑ لگے، مصیبتیں آئیں گی تو ہم جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ دل میں جب کلمہ اتر جائے گا میرا مالک اللہ ہے، تو ہم مطمئن رہیں گے، سکون میں رہیں گے. ہاں میرا مالک تو اللہ ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت، تمام کام میرے اس کے حوالے. میرے کو جو کام دیا گیا ہے، کنتو خیر امت، تم ایک بہترین امت بنایا گیا، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، میں یہ کام پہ لگ جاؤں گا، میرے تمام معاملات مولا کے حوالے. اب یہ ایمان ہوگا اللہ مالک ہے، اللہ میرا حاجت روا، اللہ غنی ہے، میرے پاس جو بھی امانت ہے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری تمام ضرورتوں کو، میرے گھر والوں کی، میرے خاندان کی، تمام کائنات کی ضرورت میرا رب ہے، میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ یہی پوری کرنے والا ہے. یہ دل میں اگر اتر جائے گی بات، یہ دل میں اترتے ہی جو ہے نا بندہ سکون میں آ جائے. اب اولیاء اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نا اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دشمنی کرتے ہیں. اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے رکھتے ہیں. تو پہلے اولیاء اللہ، سب سے پہلے بھی اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہیں، اللہ مالک ہے، یہ دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، دل میں اتارتے ہیں. اس جب دل میں اتارتے ہیں تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ خود بھی اپنا عمل کرنے لگتا ہے، پھر دوسروں کو بھی عمل کرنے لگتا ہے. خود بھی نیکیاں کرتا ہے، دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتا ہے. خود بھی برائیوں سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ تم برائیوں سے بچو. تو یہ ایمان ضروری ہے. سب سے پہلے ایمان اہم ہے کہ لا الہ الا اللہ جب اترے گا، جب تک ہم سمجھیں گے لا الہ الا اللہ کو، ہم جو ہے نا عمل نہیں کر سکیں. ہمارے عمل بیکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے خود کے لیے، نفس کے لیے ہوں گے، لوگوں کے لیے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری میں بندہ ملوث ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب عمل جب ایمان دل میں نہیں ہوگا، اللہ مالک کی تصدیق نہیں ہوگا، تو وہ جو دوسروں کو مالک بنا لیا، جو آفس کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتے داروں کو، وہ تمام مالک جو بنا لیا، ان کے لیے عمل کرے گا. جب اس کے دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ میرا بھی حاجت روا اللہ ہے، میرا بھی مالک اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے، تمام کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو عمل کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا. اب دل میں بات ہی اتری ہی نہیں کہ میرا مالک اللہ ہے، میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، اٹھانے والا، تمام میری حاجت کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جب دل میں نہیں اترے گا تو بندہ کیا کرے گا؟ مخلوق کی بات میں لگ جائے گا. اب دل میں اترے گا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میری ملک، میں اللہ کی ملک ہوں، میرے پاس جو بھی اللہ کی امانت ہے، تو بندہ عمل اللہ کے لیے کرے گا. تو سب سے پہلے ایمان کی نیکی جو ہے نا دینا ہے اپنے آپ کو، پھر گھر والوں کو. اپنے آپ سے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مجاہدین ہیں جن کا مقام وہ شہداء سے بڑھ کر ہے، جو کفار سے لڑ کر شہید ہوئے. ان کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں. اور ان کا مقام کیا ہے؟ اور ایک عمل کیا ہے کہ نیکی کی دعوت دیتے اور برائیوں سے رکھتے ہیں. بہترین امت، یہ ٹائٹل پر برقرار ہے یہ لوگ. تو ہمیں بھی یہ ٹائٹل حاصل کرنا ہے. ہم یہ ٹائٹل کو چھوڑ دیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہے کہ یہ ٹائٹل پر جو برقرار نہیں رہے گا تو یہ جانور ہے. جانور بھی نہیں، جانور سے بدتر ہے. جانور تو ہی میری فرمانبرداری کرتے، میرا حکم جو ہے نا مانتے.
تم اگر ٹائٹل پر برقرار رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ ٹائٹل پر برقرار رہنے کی وجہ فرشتوں کے سامنے فخر کر فرمائے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میری تعریف کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، میری تصدیق کرتا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جانور سے بھی بدتر. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو مقرر کر دیں گے، نیکوکار بندوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اور کیا ہوگا، یہ ظالم مقرر بھی ہوں گے اور بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، چھوٹوں پر شفقت بھی نہیں کریں گے. ہم کہتے رہیں گے کہ یہ تو جو نا آزمائش نہیں، وہ ہمارا عمل ہے. ہمارا عمل ہے، ہم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، ہم برائیوں سے روکنا چھوڑ دی. ہم خود جو ہے نا اپنے آپ کو دینا، دوسروں کو دے. ہم خود بھی عمل کرنا ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دینا ہے، برائیوں سے روکنا. دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ نیکی کی دعوت، نیکی کی کام کرے، برائیوں سے روکنا. تمام کو تمام کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. یہ ٹائٹل کو ہمیں سنبھالنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عمل ہوتا ہے، سب سے پہلے جو عمل ہوتا ہے ریاکاری ہوتی ہے. چھوٹا بچہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جانماز کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو خوش کروں کہ میں نماز پڑھوں. عمل جو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. ریاکاری ہوتی ہے پہلے. اب ہم بھی ایک سوچتے ہیں کہ بھائی میں لوگوں کو بولوں گا، خود عمل. لوگوں کو جب بولے گا بندہ یہ توجہ کے ساتھ کہ میں یہ اپنے آپ کے لیے بول رہا ہوں، میرے دل میں تصدیق کے لیے بول رہا ہوں، تو بندہ کیا ہے، اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچائے گا، سامنے والے کو ہی فائدہ پہنچائے گا. خود اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی جب اس کے نفس کو اپن ملامت کر سکے گا کہ دیکھ دوسروں کو بول رہا ہے، خود عمل کیوں نہیں کرتا، دوسروں کو بول رہا ہے، خود جو نا عمل کیوں نہیں کرتا. تو یہ عمل جب بندہ خود دوسروں کو بولے گا بندہ، تو خود اپنے آپ کو بھی بولے گا کہ یہ نفس کو ملامت کر سکے گا، اپنے آپ پہ توجہ کرے گا کہ دیکھو تم دوسروں کو بول رہے ہو، خود عمل کیوں نہیں کرتے. تو نیکی کی دعوت دینا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا بھی ہے، خود عمل بھی کرنا ہے. بولتے بولتے دوسروں کو خود عمل کرنے میں آسانی ہوگی. برائیوں سے روکنا ہے، لا الہ الا اللہ کے تحت ہی جو نا نیکی کر سکے گا، برائیوں سے بچ سکے گا. اللہ مالک ہے جب دل میں اتر جائے گا تو اللہ کے لیے عمل ہوگا. اللہ کے لیے عمل یہ ہوگا کہ بندہ نیکیاں ہی کرے گا اور وہ ٹائٹل کو سنبھال سکے گا کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ ٹائٹل کو سنبھالا. تو شروع میں جب بندہ کرے گا تو بندہ ریاکاری ہوگی. پھر فرماتے یہ ریاکاری جا کے وہ عادت میں آئے، یعنی عادت ہوگی. نماز کی عادت، بچے کو کیا نماز کی عادت ہو جاتی، جمعہ عید کی نماز، روزوں کی عادت، نمازوں کی عادت، صبح شام کی عادت، ایک عادت ہوگی. پھر جب عادت کے بعد علم آئے گا، یعنی کلمے کا علم آئے گا، لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی، دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی، قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا بندہ. تو جب عادت جا کے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگے، یعنی ایک تھا ریاکاری تھی، پھر عادت ہوئی، پھر عبادت ہوئی. شروع میں ریاکاری ہوتی ہے، پھر کرتے کرتے بندے کو عادت ہو جاتی ہے. اب علم دین حاصل کرے گا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا، اولیاء اللہ سے فیضان حاصل کرے گا، اولیاء اللہ کی صحبت سے جو نا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا. اب یہ فیضان جب اس کو مل جائے گا تو بندہ عبادت اللہ کے لیے کرنے لگا. ورنہ ریاکاری میں کیا ہوگا، لوگوں کی عبادت میں لگ جائے گا، لوگوں کے لیے عمل کرے گا تو لوگوں کی عبادت میں لگ گیا، شرک میں ملوث ہوگا. ریاکاری کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے، لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے. پھر اس کا عادت میں عادت ہوگی، تھوڑا امپرومنٹ ہوگا. مگر پھر جب اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے گا، یہ چلتے چلتے بندہ کیا کرے گا، عبادت کرنے لگے. تو پہلا تو کیا ریاکاری ہوگی، مگر پھر اس کے بعد جب سٹیجز ہے اس کے بعد عادت بنے گی، پھر عبادت بنے گی. عبادت کے لیے کیا ہے، یہ علم چاہیے، لا الہ الا اللہ کا، اللہ کی پہچان چاہیے. اللہ کی عبادت کرنا تو اللہ کی پہچان ضروری ہے. اب اللہ کی پہچان نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ مالک ہے دل میں تصدیق نہیں ہے، مخلوق کی پہچان، غلط پہچان دل میں تصدیق ہے تو مخلوق کی عبادت میں لگے ہوئے. خالق کی بھی پہچان ضروری ہے، مخلوق کی پہچان بھی ضروری ہے. مخلوق کو پہچانیں گے کہ مخلوق کی حقیقت کیا ہے، تو مخلوق کی الوہیت پن کا دل سے انکار کر سکیں کہ نہیں، مخلوق میری ضرورت پوری نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق میری ضرورت پوری نہیں کر سکتی. میری نہ نوکری، نہ پیسہ، نہ گھر، نہ پراپرٹی، نہ گھر والے، نہ اولاد، نہ ماں باپ، کوئی میری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی ضرورت پوری کر سکا. جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو عبادت بندہ اللہ کے لیے کرے گا. اب یہ کب کرے گا، بندہ علم آئے گا، سمجھ بوجھ حاصل کرے گا دین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وارثین ہیں ان سے یہ فیضان حاصل کرے گا علم دین کا، تو یہ بندہ گواہی دے گا لا الہ الا اللہ، مولا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تیرے سوا میرا کوئی مالک نہیں ہے، تو ہی جو نا ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، تو ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، تو ہماری حفاظت کرتا ہے. مولا ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں. یہ دل میں تصدیق ہوگا. اب یہ دل میں تصدیق ہوگا تو ہر معاملے میں جو نا بندہ بندگی کرے گا کہ مولا میں محتاج ہوں، میں ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. جہاں بھی جائے گا محتاج بنے گا مالک کا، جہاں جس سے لوگوں سے لڑے گا نہیں، مالک کے منشا کے تحت عمل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے تحت عمل کرے گا. اب جو ہم لڑ رہے ہیں، جو نا پریشان ہو جا رہے ہیں، مصیبتوں میں ملوث ہو جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان ہیں، کیوں؟ ہم محتاج نہیں بنے، مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، مخلوق کی غلامی میں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہوتی ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہوتی ہے، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ محتاج بن کے رہتا، جہاں بھی جاتا مولا کا محتاج بنتا، مولا میں محتاج ہوں، میں نہیں کر سکتا، مولا آسان سے آسان کام بھی دکھے گا تو بولا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا، ہم بولتے ہیں یہ کام آسان ہے میں کر لیتا ہوں، یہ کام آسان ہے، یہ مشکل ہے نہیں کرتا ہوں، آسان مشکل نہیں، ہر کام میرے لیے ناممکن ہے اور ہر کام مولا کے لیے ممکن ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، مولا ہر چیز کر سکتا ہے۔ اب یہ تصدیق ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ آئے گا تو بندہ اپنے آپ کو بھی دعوت دیتے رہے گا، پھر یہ دعوت سے اس کی جو نا دوسروں کو بھی روشن کرے گا انشاءاللہ، دوسروں کو بھی بولا گا دیکھو اللہ مالک ہے، ایسا مالک ہماری ایسی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھا گا، تو یہ بہترین امت کے ٹائٹل پہ قائم رہے گا کہ تم بہترین امت ہو کہ نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ کی جو تعلیمات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے اے موسیٰ کیا تم نے کوئی کام میرے لیے بھی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر اللہ تعالیٰ۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے تیرے لیے صدقہ کیا ہے مولا، میں نے تیرے لیے ذکر کیا ہے مولا، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے مولا، اور میں نے تیرے لیے کلام کرتا ہوں مولا، کلام پڑھتا ہوں، تیرا جو تورات ہے جو تیری کتاب نازل ہوئی اس کا کلام کرتا ہوں، تیرے لیے کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جواب سننے پر کہتے اے موسیٰ یہ جو تم نماز کی بات کرتے ہو، جو تم کہتے ہو میرے لیے ہو، یہ نماز تو یہ تمہارے لیے ہے، یہ نماز تو تمہارے لیے ہے، یہ تم اپنے لیے پڑھتے ہو، یہ تو پناہ گاہ ہے تمہارے لیے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری پناہ میں آ جاتے ہو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نماز فاحشات سے منکرات سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ جب بندہ اظہار کرتا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھ لیتے ہیں۔ نماز جو ہے نا برائیوں سے روکتی ہے، مصیبتوں سے نکالتی ہے، پریشانیوں سے نکالتی ہے۔ تو نماز تو اے موسیٰ یہ تو تم اپنے لیے پڑھتے ہو، میرے لیے کہاں پر ہوئی؟ اور روزے کی جو تم بات کرتے ہو میرے لیے، یہ روزہ تو تمہارے لیے ڈھال ہے۔ روزہ گناہوں سے بچاتی ہے، پریشانیوں سے نکالتی ہے، جو نا تمہیں تقوی والا بناتی ہے، اور اس کے کئی فائدے ہیں۔ یہ تو تم اپنے لیے کرتے ہو، نہ نماز میرے لیے نہ روزہ میرے لیے۔ اور صدقہ تم کہتے ہو میرے لیے، یہ صدقہ تو جو صدقہ بندہ دیتا ہے میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھتا ہوں قیامت کے دن، جو صدقہ نہیں دیتا اس کو نہیں رکھتا۔ یہ بھی تم اپنے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا ہے موسیٰ؟ ایسا سوال کرنا اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ گنوار ہے۔ اب سجدے کی بات کرتے ہو، سجدہ تو میرے لیے کرتے ہو۔ جب تم سجدہ کر کے جب سبحان ربی الاعلیٰ جب جو بھی تسبیح پڑھتے ہو، یہ تسبیح سے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جنت میں ایک سبزی ایک پودا اگاتے، ایک ایک تسبیح پر ایک ایک پودا، اس سے باغات بن جاتے۔ جتنا بار بندہ کہے گا، جتنا مضبوط کے ساتھ کہے گا، اتنے باغات اس کے بنے گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہا یہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ بھی تم اپنے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو جنت میں تمہارے لیے ایک پودا اگے گا۔ نماز نہ میرے لیے، روزہ نہ میرے لیے، سجدہ نہ میرے لیے، صدقہ بھی میرے لیے نہیں، یہ تو تم اپنے لیے کرتے ہو۔ اور جو ذکر کی بات کرتے ہو، جو ذکر تم کرتے ہو تو اس سے تمہارے دل میں نور پھوٹتا ہے، تو یہ بھی تمہارے لیے۔ دیکھو ذکر کیا ہے؟ ذکر سے دل میں نور پھوٹتا ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر کی محفل میں ہے تو کیا ہے؟ ہم ذکر بیان سے پہلے ذکر ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ دل میں نور پھوٹتا ہے۔ اور جو تلاوت کی بات کرتے ہو، جب تم تلاوت کرتے تو جنت میں تمہیں حور ہی ملے گی۔ تو یہ سب میرے لیے کہاں ہے موسیٰ؟ پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں باری تعالیٰ تو بتا مجھے کہ یہ تیرے لیے کیا کام ہو سکتا ہے مولا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ یہ تو میرے لیے نہیں ہے، اگر میرے لیے دوستی ہو، اگر میرے لیے دشمنی ہو تو یہ کام میرے لیے اللہ تعالیٰ فرما۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے موسیٰ یہ میرے لیے ہے، فرما اللہ تعالیٰ۔ دیکھا اب موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے وسیلے سے ہمیں یہ بات ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے لیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی ہو۔ اب یہ اولیاء اللہ کی محفلیں ہیں، یہ محفلوں میں کام کیا ہوتا ہے؟ کنتو خیر امتی، کہ تم بہترین امت پر کام ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ جب یہ بندہ یہ کام میں لگ جاتا ہے، جو صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کس پر بیسس تھی؟ جو اولیاء اللہ کی محبت تھی وہ کس بیسس پر تھی؟ تم بہترین امت ہو، نیکی کی دعوت جب دیں گے، برائیوں سے روکیں گے تو محبتیں پیدا ہوگی، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے محبت کرنے والے بنیں گے، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے بنیں گے۔ اب ہم یہ کام سے ہٹ گئے، یہ ٹائٹل سے ہٹ گئے، یہ ٹائٹل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہترین امت کا، اس سے ہٹ گئے، تو یہ کیا ہے؟ محبت ہم کس کو دینے لگے؟ اللہ کے خاطر نہیں، ہم لوگوں کے لیے محبت کرنے لگے، پیسوں کے لیے، نوکری کے لیے، پراپرٹیوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، یہ محبت ہے۔
اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی کب آئے گی؟ یہ جب یہ کام ہوگا، یہ اولیاء اللہ کا فیضان، اولیاء اللہ کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی صحبت، یہ جب ہم اختیار کریں گے تو یہ اللہ کے لیے بھی دوستی کریں گے، اللہ کے لیے محبت کریں گے۔ تو امپورٹنٹ کیا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں موسیٰ میرے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے دوستی ہو اور اللہ کے میرے لیے دوستی ہو، میرے کام یہ ہے، میرے لیے کام یہ ہے کہ اللہ میرے لیے دوستی اور میرے لیے دشمنی۔ اب یہ اولیاء اللہ یہ کام کریں، اللہ کے لیے اللہ سے دوستی کراتے، بندے کو رب سے جڑاتے تھے اولیاء اللہ، بندے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتے، جو تمام مخلوق کی حاجت روائی پن ہے، جو گندگی ہے وہ نکال کے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالتے۔ یہ اولیاء اللہ کام، یہ اولیاء اللہ کی محفل ہے۔ اب ہم یہ اولیاء اللہ کی محفل کو چھوڑ کر ہم دوسرے محفلوں میں جا کے دوسروں کی غلامی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غلاموں کی غلامی نہیں کر رہے، تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ظالم حکمران آگے، ہمارے جو نا دعائیں قبول نہ ہو رہی، نیکوکار بندے دعا کر رہے قبول نہیں ہو رہی، توبہ ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے اور برائیوں سے نہیں بچ رہے، نہ نیکی کی دعوت دے رہے نہ برائیوں سے روک سک رہے۔ یہ کام امت محمدیہ کو کیا کہا ہے؟ تم بہترین امت ہو، کیوں تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب یہ چھوڑ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ہم جو نوکری کے پیچھے لگے، دنیا کے پیچھے لگے، اللہ تعالیٰ سے غفلت والے تمام کام کے پیچھے لگے، لوگوں کو راضی کرنے میں لگے۔ اللہ کو راضی کر رہا تھا، لوگوں کو راضی کرنے بیٹھے، لوگوں کو راضی کرنے میں لگے تو کیا ذلیل ہو گئے، ظالم حکمراں ہم پر جو نا مسلط کیے گئے۔ ہمارا عمل دیکھیں، ہماری عمل کی وجہ سے ہم تمام حدیثیں دیکھیں تو کیوں عمل کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ عمل چھوڑ دیے تو ظالم حکمراں ہم پر آ گئے، یہ چھوڑ دیے تو ہم اپنے آپ پہ جو نا ظلم کر رہے ہیں، ہمیں مصیبتیں پریشانیاں اس لیے آئیں، ہماری دعائیں قبول نہیں رہی اور ہمیں جو نا سکون ہی نہیں۔ اب یہ جب یہ ٹائٹل کو ہم سنبھال لیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اپنے آپ کو بھی، گھر والوں کی بھی، تمام امت کو بھی، یہ جب سنبھال لیں گے ٹائٹل کو تو اللہ تعالیٰ فخر کریں گے فرشتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرا بندہ ہے، دیکھو کہیں سچ بات بولا، دیکھو اس کا مالک میں ہوں، اس کی ضرورتوں کو میں پوری کرنے والا ہوں، اس کی ہر حاجت کو میں پوری کر رہا ہوں، سچ بولا انہیں مخلوق اس کی حاجت روانی، سچ بولا انہیں مخلوق تمام محتاج ہے میری، سچ کہا اس نے، فرشتوں کے سامنے کہیں گے یہ میرا خلیفہ ہے۔ اب ہم اگر اس پر کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جانور سے بھی بدتر ہے، جانور تو بھی میری ذکر کرتا، میری فرمانبرداری کرتا، اپنی جگہ پر رہتا، اپنی جگہ سے آؤٹ نہیں ہوتا، انہیں جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر کہا گیا۔ عمل کریں گے تو فرشتوں سے بھی افضل اس کا مقام، نہیں کریں گے، وہ ٹائٹل کو نہیں سنبھالیں گے تو جانور سے بھی بدتر کہیں۔ تو کیا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ جو ہے نا کام پہ لگ جانا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے پیچھا، اللہ کی پہچان، اللہ مالک ہے، یہ دل میں تصدیق کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر بھی تصدیق کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی تصدیق کرنا ہے، یہ اس کی اہمیت کو اپنے اندر اتارنا ہے کہ میرا مالک اللہ، یہ بات کو دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اتنی بات کو تصدیق کرنے کے لیے ہمیں جتنا علم حاصل کریں گے اتنی تصدیق ہوگی، جتنا اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، جتنا لا الہ الا اللہ سیکھیں گے ہم، اتنا ہمارے دل میں اس کو جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہمارے دل میں تصدیق ہوگی اللہ مالک، جتنا تصدیق ہوگی ہمیں خبر کے سوالات میں آسانی ہوگی، کیونکہ خبر میں جو سوالات ہیں وہ قلب سے۔ اب یہ قلب میں جب تصدیق ہو جائے گا اللہ میرا مالک ہے تو ہم جو ہے نا یہاں پر تصدیق کریں گے تو خبر میں آسانی ہوگی سوالات کے جوابات دینے۔ ورنہ اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے کندو خیر امتی پہ، ہم اپنے جو نا انڈرسٹینڈنگ سے جائیں گے کہ بھائی میں پورے عمل کر کے کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال، خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا تم تمام نیکیاں نہ کر سکو مگر نیکی کی دعوت دو، تمام برائیوں سے نہ بچ سکو مگر تم لوگوں کو حکم دو برائیوں سے بچنے کا، اور ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا ہے، سب سے زیادہ ہمیں کرنا ہے، ہم اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ کام پہ جو نا فوکس کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں ان کے دلوں میں اخلاص کو بڑھ دیتا ہوں امانت کے طور پر جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ہم اور میں اخلاص ہوں بھائی، میں مخلص بندہ ہوں، میں اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہوں بھائی۔ اخلاص کا مالک بھی اللہ تعالیٰ، ہم مالک نہیں، اخلاص کا مالک بھی اللہ، اخلاص دینے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ جب دل سے محبت ہٹی اللہ کی، اخلاص لے لیتے اللہ تعالیٰ، وہ رازوں میں سے ایک راز ہے، میں امانت کے طور پر رکھ دیتا ہوں اس کے دل میں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے جو بہترین امت کے ٹائٹل پہ برقرار ہے۔ جو ٹائٹل سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ ٹائٹل اخلاص لے لیتے، اخلاص اس کو ملتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی رہتے اور اس کو ادا کرتے، جس پر فخر کرتے فرشتوں کے سامنے، یہ میرا جو نا مخلص بندہ ہے۔ تو یہ اخلاص والے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرتے،
یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے, یہ نیکی کی دعوت دیتے, برائی سے رکھتے, یہ اخلاص والے بندے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ راز ہے اخلاص, میں ان کے دلوں میں امانت کے طور پہ رکھ دیتا ہوں جس سے میں محبت کرتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے اور محبت کر کے محبوب رکھ کے پھر ان کو اخلاص عطا فرماتے, پھر ان کو انعامات دیتے. کیوں؟ یہ نیکی کی دعوت دیتے, برائیوں سے روکتے. کیوں؟ یہ اللہ کے لیے دوستی کرتے, اللہ کے لیے دشمنی کرتے. ایسے اللہ کے بندے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں اخلاص والے بندے کی مثال دیتے ہیں کہ اخلاص جو ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اخلاص والا ہوں بھائی, کیسا پہچاننا بھائی میں اخلاص صحیح نہیں ہے. تو اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں. ابھی اولیاء اللہ کا قول ہے کہ جو اخلاص والا بندہ ہوتا ہے اس کی تعریف کرو یا مذمت کرو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تعریف کرو تو بھی وہ دین کے کام میں ملوث رہتا, دین کا کام کرتے رہتا, نیکی کی دعوت دیتے رہتا, برائیوں سے روکتے رہتا. مذمت کرو, اس کو ذلیل کرو تو بھی وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا, اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دیتا, برائیوں سے روکتا. یہ اخلاص والے کی ایک پہچان. اور وہ جو ہے نا جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا. یعنی وہ ایک نشانی کیا ہے اس کی کہ وہ عمل کے اجر کا طالب نہیں ہوتا. مطلب یہ عمل ہو گیا, میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مل جائے, یہ مل جائے. عمل کا اجر نہیں, مولا کی رضا ہوتی ہے اس کے اخلاص والے بندے کے پاس. اور ہر عمل کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اور اس کو تعریف کرو یا مذمت کرو جو نا اس کو فرق نہیں پڑتا. ہم بولتے تعریف ہونا پہ میری, یہ کرا تو بیان کرو تو تعریف ہونا, وہ کرے تو تعریف ہونا, میری ہر جگہ جاؤں تو میری تعریف ہونا. اخلاص والے بندے کی نشانی ہے, تعریف کرو اسے فرق نہیں پڑتا. اس کے دل میں ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف میرے مولا کی, رب العالمین کی. اللہ تعالیٰ مالک ہے, اس کی تعریف, میری کوئی تعریف. اس کو ذلیل کرو اس کو فرق نہیں پڑتا. اس کو دل میں ہوتا ہے کہ میری کیا عزت ہے, مطلب ذلیل بندہ ہوں, تمام عزت اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی مرضی, عزت کا مالک اللہ تعالیٰ سے, وہ جسے چاہے عطا کرے, جسے چاہے چھین, اس کی مرضی. عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, ذلت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور کیا ہے, وہ عمل کے اجر کے طالب نہیں ہوتے. مطلب یہ فلاں عمل کر لوں تو یہ مل جائے, یہ مل جائے. مولا کی رضا ہوتی کہ مجھے عمل نیکی کے جو نا نیکی کرتے مگر اجر کے طالب نہیں ہوتے, یہ مل جاتا, یہ مل جاتا, ایسا. اور تیسری نشانی کیا ہے, نیکی کرتے بھول جاتے. میں یہ کرا تھا, یہ کرا تھا, بول لیتے نہیں, بڑھتے ہماری طرف, میں ایسا کرا, یہ کر دیا, یہ کر. نیکی کرتے اخلاص والے بندے کی. یہ کون ہے اخلاص والے؟ اللہ کے لیے دوستی رکھتے, اللہ کے لیے دشمن رکھتے, اللہ کے لیے نیکی کی دعوت دیتے, برائیوں سے اپنے آپ کو بھی دیکھتے اور تمام امت کو بھی جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سدھارنے کی کوشش کرتے, اپنے آپ کو بھی سدھارتے رہتے, دوسروں کو بھی سدھارتے رہتے. اولیاء اللہ یہ اخلاص والے بندے, یہ تعریف کے لیے نہیں کرتے, تعریف ہو جائے یا مذمت ہو جائے فرق نہیں پڑتا, ایک بیلنس رہتے. اور یہ جو ہے نا عمل کرتے اور بھول جاتے, نیکی کرتے بھول جاتے, اخلاص والے بندے. اور یہ عمل کے اجر کے تعلیم نہیں ہوتے, یہ مجھے انعام ملے گا, یہ انعام ملے گا, یہ وہ اللہ کی رضا, ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میرا مولا راضی ہوتی ہے. اخلاص والے بندے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ایسے بندوں کے دلوں میں جو نا اپنی محبت کو جو نا بڑھ دیتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ان جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے, ہم بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما والا, ایسے حاضری کو قبول فرما, ٹوٹی پھوٹی محفل کو قبول فرما والا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین